السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، آج میں آپ کو کچھ ایسے لوگوں کی کہانی سناؤں گی جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کو ریجیکٹ کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رسول کی نافرمانی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو ماننے کی بجائے چالاکیوں اور مکاریوں کی مدد سے اپنا کام نکالنے کی کوشش کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی، اپنی دانست میں دھوکہ دینے کی کوشش کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تمام تر مکاریوں اور چالاکیوں سمیت ان پر عذاب بھیج دیا اور ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے کیا کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ سب جانتے ہیں آج اس کہانی میں انشاءاللہ۔ مائی ڈیئر لسنرز، جمعۃ المبارک کو ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے زیادہ بابرکت اور محترم دن قرار دیا گیا۔ اسے مومنین کی عید بھی کہا گیا۔ اس روز مسلمان نماز جمعہ کی ادائیگی کا خاص اہتمام کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ اس لیے یہ سنت ہے جس پر عمل کرنا باعث خیر و برکت اور ثواب ہے۔ ویورز، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی امت کے لیے اسی دن کو عبادت کا دن قرار دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کے لیے جمعہ کے دن کو محترم قرار دیا تو وہ اڑ گئے اور ہفتہ یعنی سینچر کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے پر زور دینے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر انہیں ماننا تھا اور نہ مانے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی جس میں بنی اسرائیل سے اس معاملے میں مزید بحث مباحثہ نہ کرنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے کے دن کو جمعے کا متبادل بنا دیا ہے، لہٰذا وہ اس دن کی عزت کا اور عظمت کا احترام کریں، اس کی حرمت قائم کریں۔ ہم ہفتے کے دن بنی اسرائیل پر خرید و فروخت، زراعت اور شکار حرام کرتے ہیں، اور یہ دن یعنی ہفتے کا دن صرف اور صرف ہماری عبادت کے لیے مخصوص ہوگا۔ یہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اور فیصلہ بنی اسرائیل کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان تک پہنچایا۔ ویورز، بنی اسرائیل طویل مدت تک ہفتے کی یعنی جسے وہ یوم السبت یعنی عبادت کا دن کہتے تھے، ہفتے کے دن کی عزت اور حرمت کے اللہ سے کیے گئے وعدے پر قائم رہے اور جن چیزوں اور باتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن حرام قرار دیا تھا اس سے بچتے رہے، مگر آہستہ آہستہ وہ نافرمانی اور سرکشی کے راستے پر چل نکلے۔ شروع میں تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی نافرمانی چھپ چھپ کر کرتے، مگر کچھ عرصے بعد سب کچھ کھلا کھلم ہونے لگا۔ ان لوگوں کو نہ اللہ کا خوف رہا تھا اور نہ اس کے پیغمبر کا کوئی ڈر۔ یہ لوگ ہفتے میں 6 دن مچھلی کا شکار کرتے اور اس کی خرید و فروخت کرتے، جبکہ ہفتے کو یعنی سیٹرڈے کو عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ایمان کو آزماتا ہے اور ان کے مختلف طریقوں سے امتحان لیا کرتا ہے۔ چنانچہ ویورز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہفتے کے 6 دنوں میں سمندر کی مچھلیاں اس کی تہہ میں یا ساحل سے دور چلی جاتی اور لگتا کہ سمندر مچھلیوں سے خالی ہو گیا ہے، مگر ہفتے کے روز مچھلیوں کی اس قدر بہتات ہوتی اور وہ سطح سمندر پر اس طرح تیرتی پھرتی کہ جال اور کانٹے کے بغیر خالی ہاتھ سے بآسانی پکڑا جا سکتا تھا۔ ویورز، کچھ عرصہ تو یہودی یعنی بنی اسرائیل صبر سے کام لیتے رہے، آخر کار رہ نہ سکے اور پہلے پہل چھپ چھپا کر اور پھر ہیلوں بہانوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ بعض یہودیوں نے یہ ترکیب نکالی کہ جمعہ کی شام کو بحیرہ کلزم کے کنارے گڑھے کھود لیتے اور سمندر سے ان گھڑوں تک نالا پہنچا دیتے۔ سبت کے روز جب مچھلیوں کی بہتات ہوتی وہ ان نالوں پر بنایا گیا بند توڑ دیتے،
نالے میں موجود پانی کے بہاؤ کے ساتھ مچھلیاں بھی گھڑوں میں پہنچ جاتی، جنہیں یہ لوگ اتوار کے روز گھڑوں سے نکال لیتے۔ کچھ یہودی یوں کرتے کہ جمعے کے روز پانی میں جال اور کانٹے ڈال آتے تاکہ ہفتے کے روز ان میں مچھلیاں پھنس جائیں، پھر وہ اتوار کے روز جا کر یہ مچھلیاں نکال لیتے۔ اپنی ان حرکتوں پر وہ لوگ بہت خوش ہوتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ علماء حق اور اللہ کے نیک بندے انہیں ان حرکتوں سے روکتے تو وہ لوگ جواب دیتے کہ اللہ نے تو ہفتے کے روز شکار نہ کرنے کا حکم دیا ہے اور ہم اس دن شکار نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ بھی وہ مختلف ہیلے بہانے تراشتے۔ انہیں بتانے والے تھک ہار کر خاموش بیٹھ جاتے، مگر انہیں یقین ہوتا جاتا تھا کہ ان یہودیوں کی یہ بدعمالیاں اگر جاری رہیں تو ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ ویورز، بنی اسرائیل کا یہ ہیلہ ساز گروہ یوم سبت کے حوالے سے لاپرواہ ہوتا گیا، یعنی عبادت کے دن کی جو شرائط تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، ان کی طرف سے لوگ لاپرواہی برتنے لگے اور حرمت کے احکام کو پامال کرتے رہے۔ آخر کار ایک روز حکم الہی ہوا، جس طرح تم نے میرے قانون کی شکل و صورت کو ہیلوں بہانوں سے مسخ کیا ہے، اسی طرح تم لوگوں کی شکلیں اور صورتیں مسخ کر دی جائیں گی تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے چہرے بندروں اور سوروں جیسے بنا دیے۔ نافرمان لوگوں میں جو جوان تھے ان کی شکلیں بندر جیسی ہو گئیں، جبکہ بوڑھے افراد کے چہرے سور کی شکل کے ہو گئے۔ استغفر اللہ ربی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے والے اور اس کی بتائی ہوئی راہ پر ثابت قدمی سے چلنے والے، جو ان معتوب لوگوں کو سمجھانے اور اللہ سے ڈرانے کا فریضہ سر انجام دیتے رہے تھے، انہوں نے اس نافرمان گروہ سے ترک تعلق کر لیا۔ ملنا جلنا، کھانا پینا، خرید و فروخت اور اپنے گھروں کے دروازے ان پر بند کر دیے تھے۔ اس لیے ان بد کرداروں پر جب عذاب نازل ہوا تو ان نیک لوگوں کو بہت دیر تک خبر ہی نہ ہوئی۔ بعد میں جب کچھ لوگ ان کی بستی میں گئے تو انسانوں کی بجائے وہاں ہر طرف بندر اور سور دکھائی دیے۔ ان میں سے کچھ بندر اور سور دوڑتے ہوئے ان لوگوں کی طرف آئے اور ان میں سے بعض لوگوں کے قدموں میں لوٹنے لگے۔ وہ اشاروں سے اپنے اوپر نازل ہونے والے عذاب کے بارے میں بتانا چاہتے تھے۔ یہ روایت ابن کثیر میں ہے اور قرآن حکیم میں اس واقعے سے متعلق تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 66 سے 65 اور 66 میں ہے، جبکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 47 سے 154 تک، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60، سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 اور 66 تک، سورہ نحل آیت نمبر 124 میں کیا گیا ہے۔ مائی ڈیئر لسنرز، اس کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس سے کچھ سبق حاصل کریں، اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو اسی طرح ماننا، نیک نیتی سے ان پر عمل کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ اور اس کے پیغمبروں نے بتایا ہے۔ اپنی جانب سے کوئی تبدیلی یا اپنی مرضی کے معنی اور مطالب نکالنا نہ صرف سخت گناہ ہے بلکہ عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کا سچا فہم عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔